إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال عز من قائل وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى بزرگان محترم، نوجوانان ملت اور قابل احترام اسلامی ماؤں اور بہنوں، آج کے خطبے کا موضوع میں نے یہ دیا ہے کہ مہاجر کون؟ ویسے تو ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے بنیادی طور پر شاید سب لوگ اس بات سے واقف ہوتے ہیں کہ صحابہ کرام کے اندر دو جماعتیں تھیں، ایک کو مہاجر کہا جاتا اور ایک کو انصار کہا جاتا ہے۔ انصار اور مہاجرین یہ صحابہ ہوا کرتے تھے۔ مہاجر یہ وہ صحابہ ہوتے تھے جو اپنے دین کی حفاظت کی خاطر، اللہ کی خاطر اپنا پیارا وطن، اپنی اپنا مکان اور اپنے گھر اور اپنی تجارت اور اپنا مال سب کچھ چھوڑ کر، جہاں انہیں اپنے دین پر عمل کرنے کے لیے دشواری ہوتی ہے تو ایسی ساری چیزیں چھوڑ کر اس جگہ وہ لوگ چلے جاتے ہیں جہاں آزادی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے دین پر عمل کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکتے ہیں۔ تو اس عمل کو ہجرت کہا گیا ہے۔ عربی زبان میں اصل معنی ہجرہ کا جو آتا ہے تو وہ چھوڑ دینے کا آتا ہے۔ تو اس طرح سے یہ مہاجر صحابہ بھی بالکل جب ان پر دشمنوں نے زندگی کو تنگ کر دیا اور انہیں صحیح طریقے سے زندگی گزارنا مشکل ہو گیا تو ایسے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اجازت دی، بلکہ حکم دیا کہ تم لوگ اللہ تعالیٰ کی جو زمین، پھیلی ہوئی زمین ہے، اس زمین میں آپ لوگ کہیں اور چلے جائیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھایا گیا تھا کہ ہجرت کی جگہ مدینہ منورہ ہے، تو سارے صحابہ جو مکے میں تھے وہ بھی ہجرت کر کے مدینہ جانے لگے، اور ادھر ادھر آس پاس جو لوگ بھی مسلمان ہو رہے تھے ہجرت کر کر کے مدینہ میں آ کر جمع ہو گئے۔ تو یہ دین کی خاطر ہجرت کرنے والی بات ہے، اور ایسے ہجرت کرنے والوں کے لیے یقیناً بہت زیادہ اجر و ثواب پایا جاتا ہے۔ لیکن وہ ہجرت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام کیا کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ مکہ فتح ہو جانے کے بعد اب وہ ہجرت باقی نہیں رہی۔ لا ہجرت بعد الفتح، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا۔ مگر آپ نے بتایا کہ ہاں نیت ابھی بھی باقی ہے اور آدمی ابھی بھی کوششیں کر سکتا ہے، جہاد کر سکتا ہے، یہ سب چیزیں ابھی باقی ہیں، آپ نے بتایا۔ لیکن آج ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ان کی اپنی دنیا کی خاطر ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے ہیں۔
کوئی شمالی ہندوستان سے جنوبی ہندوستان میں آ کر بس جاتا ہے اور کوئی یہاں سے کہیں اور جاتا ہے، بلکہ ملک چھوڑ کر کبھی کوئی یو ایس چلا گیا، کوئی یو کے چلا گیا، کوئی کینیڈا چلا گیا، مگر ان سب کے پیچھے ان کے اپنے دنیاوی اغراض و مقاصد اگر ہوتے ہیں تو یہ ہجرت نہیں کہلاتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مشہور حدیث نیتوں کی یعنی کہ سارے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے، اسی حدیث کے اندر آپ یہ بھی بتاتے ہیں کہ کبھی کبھی آدمی ہجرت کرتا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرتا ہے، اور کوئی آدمی کسی دنیا کی خاطر ہجرت کرتا ہے، بلکہ آپ نے یہاں تک بتایا کہ کوئی کسی عورت کی خاطر اپنا سب کچھ چھوڑ کر کہیں اور جہاں عورت چاہتی ہے وہاں منتقل ہو جاتا ہے۔ تو جو آدمی جس ارادے سے اپنا مکان اور اپنی کیا جگہ سب کچھ چھوڑ کر کہیں اور ہجرت کرتا ہے تو اسی کے حساب سے اس کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا۔ تو یہ عام ہجرت جس کو کہ کہا جاتا ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ دین کی خاطر اگر آدمی کہ دین پر عمل کرنا میرے لیے یہاں مشکل ہو رہا ہے، اس لیے میں یہاں سے کہیں اور ایسی جگہ منتقل ہو جاؤں جہاں میں آزادی کے ساتھ اپنے دین پر عمل کر سکتا ہوں، ایسی جگہ اگر منتقل ہوتا ہے بندہ تو یہ آج بھی ہجرت ویسی باقی ہے، اور اس پر انشاءاللہ اجر و ثواب بھی بندے کو ضرور ملے گا۔ لیکن صحیح معنوں میں مہاجر کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کے اندر بتاتے ہیں، بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ والمہاجر من ہجر ما نہی اللہ عنہ، کہ صحیح معنوں میں مسلمان وہ ہوتا ہے کہ جس کی زبان اور جس کے ہاتھوں کی تکلیف سے دوسرے سارے مسلمان اور باقی کے سارے لوگ محفوظ رہیں، یعنی کہ کوئی مسلمان اپنی زبان سے یا اپنے ہاتھ سے کسی بھی طرح سے یا اپنی قول سے نہ اپنی کسی حرکت سے کسی کو تکلیف پہنچائے تو یہ صحیح معنوں میں پکا سچا مسلمان ہے۔ اور مہاجر آپ نے بتایا کہ واقعی معنوں میں حقیقی معنوں میں مہاجر وہ ہوتا ہے جو ان چیزوں کو چھوڑ دے، ان کاموں کو ان باتوں کو چھوڑ دے جن سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے۔ والمہاجر من ہجر ما نہی اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ صحیح معنوں میں مہاجر تو وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے ممنوعات کو چھوڑ دے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے کاموں سے منع کیا ہے، بہت ساری باتوں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کیا ہے، تو ان سب کو جو چھوڑے گا اسے آپ نے بتایا کہ واقعی معنوں میں یہ مہاجر ہے۔ ایک انسان کے لیے جب وہ کسی گناہ کا کسی برے کام کا عادی ہو جاتا ہے تو اس کام کو چھوڑنا اس کے لیے آسان نہیں ہوتا، اس لیے کہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو نفس رکھ دیا ہے تو یہ نفس انسان کو بہت ساری خواہشات جو اس کی جائز بھی ہوتی ہیں بلکہ ناجائز خواہشات بھی ہوتی ہیں ان کے پیچھے وہ لگاتا ہے۔ تو اس نفس پر قابو پانا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہوتا، اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے ایسے بھی بندے آپ کو ملیں گے جو نمازوں میں صف اول میں رہیں گے اور بقیہ دین کے کاموں میں بھی ان کو آپ آگے آگے دیکھیں گے، مگر ایسے بندوں کی بھی کچھ کمزوریاں ہوتی ہیں جو وہ خود جانتے ہیں کہ میں اتنے سارے نیک اعمال بھی کر رہا ہوں مگر اس کے ساتھ ساتھ میرے اندر یہ جو خرابی ہے، یہ جو برائی ہے، اس برائی سے میں اپنے آپ کو بچا نہیں پا رہا ہوں۔ کبھی کبھی پول کھلتا ہے کہ ایسا آدمی، کیا واقعی یہ آدمی اس طرح کی برائی میں مبتلا تھا کیا؟ لوگ بالکل ہکا بکا رہ جاتے ہیں کہ ہم تو اسے کیا سمجھ رہے تھے، نمازوں میں بڑی آگے آگے رہتا ہے، ہمیشہ تلاوت بھی کرتا رہتا ہے، بہت کچھ نیکیاں کرتا ہے، مگر نیکیاں کرنے کے بعد بھی کبھی کبھی کچھ ایسی برائیاں آدمی کے اندر جڑ پکڑ جاتی ہیں کہ ان کو چھوڑ کر ان سے پیچھا چھڑانا آدمی کے لیے بہت ہی دشوار ہوتا ہے، بہت مشکل ہوتا ہے۔
آپ دیکھتے ہیں بہت سارے کتنے بڑے چھوٹے تاجر جو واقعی اپنی جگہ پر لوگوں کے سامنے بڑے متقی نیک بنے رہتے ہیں، لیکن جب ان کے ساتھ کوئی معاملہ کرتا ہے، لین دین کرتا ہے، تو تب پتہ چلتا ہے کہ یہ اس معاملے میں کتنے کمزور ہیں۔ وعدہ کرنے والے کر جاتے ہیں، مگر وعدہ کرنے کے بعد اس وعدے کو نبھانا بالکل بھی ان کو نہیں آتا۔ حالانکہ ہمیں بات بتائی گئی کہ وعدہ کرنے کے بعد وعدے کو نہ نبھانا اور وعدے سے مکر جانا یہ منافق کی علامت ہے، نفاق جیسا یہ عمل ہے، مگر اس کے باوجود کچھ ایسے بندے ہوتے ہیں جن کے اندر یہ کمزوری ہوتی ہے کہ وہ برابر وعدہ کرتے ہیں مگر وعدہ وقت پر اس کو وفا نہیں کرتے ہیں۔ کسی کو کچھ دینے کا، کسی کو ان کے اپنے پارٹیوں کو پیسہ دینے کرنے کا، ایسے بہت سارے وعدے ہوتے ہیں۔ ان کے اپنے پاس جو ورکرز ہوتے ہیں ان کے ساتھ وعدے کیے جاتے ہیں مگر وہ وعدے پورے نہیں کیے جاتے۔ تو ایسی کئی جو نہ کیا ہے خرابیاں، یا پھر دھوکہ دینے کی بھی بات ہوتی ہے، جھوٹ بولنے کی عادت ہوتی ہے کہ بڑے آرام سے جھوٹ بول دیا کرتے ہیں۔ تو ایسے کئی جو نہ کیا ہے گناہ کے کام کہ جن کو آدمی جب اس کی وہ فطرت بن جاتی ہے چیز تو پھر اس سے وہ پیچھا نہیں چھڑا پاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی سورہ نازعات کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی اس کے اندر اللہ تعالیٰ کیا بتاتے ہیں؟ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، کہ جو بندہ اپنے رب کے روبرو کھڑے ہو جانے کے اس دن سے ڈر گیا، یا اس بات سے، جیسے کہ علماء نے دو تفسیر یہاں پر بتائی ہے کہ ایک تو یہ کہ اپنے رب کے روبرو کھڑے ہو کر جواب دہ ہونے کا وقت آئے گا اس سے ڈرنا، یا پھر مقام کا معنی یہ بھی بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی نگرانی مجھ پر ہمیشہ ہو رہی ہے، اس بات کو جان کر جو بندہ ڈر گیا، اور اس کے ڈرنے کی علامت اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کیا بتائی؟ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى، اور ایسا ڈرنے والا بندہ اپنے نفس کو خواہشات کے پیچھے جانے سے، خواہشات کے پیچھے پڑنے سے روک لیا، اس کو کنٹرول کر لیا، تو یہ اللہ تعالیٰ اس کے خوف کی علامت یہاں پر بتا رہا ہے۔ تو یہی بہت بڑی جو نا دشواری والی بات ہوتی ہے کہ آدمی نیکیاں کرنے کے لیے نیکیاں کر لیتا ہے مگر برائیوں سے دامن بچانا یہ آدمی کے لیے بہت ہی شاق گزرتا ہے، بہت مشکل ہوتا ہے۔ اسی لیے اس کو جہاد اکبر بھی کہا جاتا ہے کہ آدمی اپنے نفس کے ساتھ لڑے۔ میدان میں لڑنا کوئی کمال نہیں، میدان میں لڑنے کے لیے بہت سارے شہسوار ہوتے ہیں، لیکن جو آدمی صحیح معنوں میں اپنے نفس کو کچل دیا اور اس کے ساتھ جہاد کیا، یہی سب سے بڑا جہاد ہوتا ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اللہ تعالیٰ جو بتا رہا ہے تو اس میں مجاہدہ سب سے پہلے آدمی کا اپنے آپ کے ساتھ مجاہدہ داخل ہے۔ تو گناہ ایسی جو چیز ہے کہ ایک اس کے اندر ایسی لذت انسان کو وقتی طور پر ملتی ہے کہ اس لذت کو پانے کے لیے ہر آدمی گناہ کرنے کے لیے بالکل جو نا آمادہ ہو جاتا ہے، تیار ہو جاتا ہے۔ حالانکہ ہمیں معلوم ہے اچھی طرح سے کہ گناہوں کے یہ نتائج، جو بھیانک نتائج جن سے ہم اپنے آپ کو بچا نہیں پاتے ہیں، گناہوں کا یہ نقصان ہمیں ہمارے اپنے دنیا تک محدود نہیں ہوتا، بلکہ گناہوں کا نقصان ہمیں آخرت میں بھی ہو سکتا ہے، مگر اس کے باوجود بھی گناہوں سے اپنے آپ کو ہم بچا نہیں پاتے ہیں۔ اسلاف کرام کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی مہربانی ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے گناہوں کے اندر کوئی بدبو نہیں رکھا، کہ گناہ کرنے کی وجہ سے یعنی کہ آدمی کے اندر کوئی بدبو نہیں پیدا ہوتی ہے۔ اگر واقعی ایسا ہو جاتا تو کوئی ایک دوسرے کے قریب ہی نہیں ہوتا۔ اسلاف بتاتے کہ گناہوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی بدبو جیسی چیز رکھ دیا ہوتا کہ جو جتنا بڑا گناہ کرے گا اتنی زیادہ بدبو اس کے اندر ہو جائے گی، تو کوئی ایک دوسرے کے قریب ہی نہیں ہوتا، کیونکہ ہر کوئی کسی نہ کسی طرح سے گناہ میں مبتلا نظر آتا۔ یہ انسان کیوں گناہوں کے ایسے نقصانات جاننے کے باوجود بھی
کیوں باز نہیں آتا؟ تو اس کے پیچھے ایک ہی جو نا جواب ہوتا ہے کہ صحیح معنوں میں اپنے رب کی پہچان اس بندے کو نہیں ہوتی ہے کہ میرا اپنا رب، میرا اللہ جس پر میں ایمان رکھتا ہوں، جس کی طرف واپس لوٹ کر مجھے جانا ہے، جس کے روبرو جا کر کھڑے ہو کر مجھے اپنی پوری زندگی کا حساب دینا ہے، وہ پروردگار کیسا ہے، کیا ہے، اس کی جو نا صحیح پہچان بندوں کو نہیں ہوتی ہے۔ بس اللہ پر میرا ایمان ہے، میں اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہوں، میں مومن ہوں، میں مسلمان ہوں، بس یہ کہہ لیتا ہے۔ لیکن صحیح معنوں میں جو بندہ جس قدر اپنے رب کی پہچان حاصل کرتا ہے وہ اتنا ہی زیادہ اپنے رب سے ڈرنے والا بھی ہوگا۔ اسی لیے اسلاف کہا کرتے تھے کہ من کان باللہ اعرف کان منہ اخوف، کہ جو بندہ اپنے رب کی جتنی زیادہ معرفت حاصل کرے گا وہ اتنا ہی زیادہ اس سے ڈرنے والا ہوگا۔ چنانچہ انبیاء کرام اس روئے زمین پر سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے بندے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے سامنے، صحابہ صحابیات کے سامنے کتنے موقعوں پر یہ بات آپ نے بتائی، اما انی اخشاکم للہ، کہ لوگوں میں تم میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی پہچان آپ کو جتنی زیادہ تھی دوسروں کو نہیں تھی اتنی زیادہ، تو اس لیے آپ نے یہ اعلان اپنے جو نا کیا امتیوں کے سامنے کیا کہ لوگوں میں تم میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوں۔ تو لے دے کر بات یہیں آ کر رکتی ہے کہ ہم مسلمان اپنے آپ کو مسلمان تو کہہ لیتے ہیں، لیکن صحیح معنوں میں ہمارے اپنے رب کی پہچان ہم کو کتنی ہے، اس کا اگر سوال اٹھایا جائے بہت سارے بندے اس کا جواب دینے میں تلملا جائیں گے کہ ہم کو نہیں پتا، کہ ہم کو جو نا اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی زیادہ معلومات نہیں ہیں۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، کہ اللہ تعالیٰ تم پر ہمیشہ نگرانی کرتا رہتا ہے۔ کون سی ایسی جگہ ہے جہاں بندہ اللہ تعالیٰ کی علم سے چھپ کر، اللہ تعالیٰ کی نگاہوں سے چھپ کر کوئی گناہ کر سکتا ہے؟ ابراہیم ابن ادہم بڑے برگزیدہ، بالکل بڑے جو نا کہ زاہد اور متقی بندے گزرے ہیں، ان سے کسی نے جا کر سوال کیا کہ میں بہت زیادہ گناہوں میں ڈوبا ہوا انسان ہوں، مجھے آپ کوئی ایسی بات بتائیے کہ کسی طرح سے میں اپنے گناہوں سے باز آنے کی کوشش کروں۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ اللہ تعالیٰ کی روزی روٹی کھانا چھوڑ کر آپ گناہ کر لو۔ جواب دیا انہوں نے کہ تم اللہ تعالیٰ کا رزق کھانا چھوڑ دو اور اس کے بعد تم گناہ کر لو۔ تو بندے نے کہا کہ اے اللہ کے بندے، جو کچھ بھی روئے زمین پر رزق نوالا، جو بھی دانا ہے سب تو اللہ تعالیٰ کا ہے، تو پھر میں اگر اللہ تعالیٰ کا رزق چھوڑ کر میں جو ہے گناہ کرنے کے لیے آپ کہہ رہے ہیں مجھے کہ اس کا رزق مت کھاؤ اور گناہ کر لو، تو پھر میں کیسے زندہ رہ سکتا ہوں؟ ہر چیز تو اللہ تعالیٰ کی ہے۔ تو انہوں نے بتایا کہ کیا تم کو یہ گوارا ہے کہ جو تم کو روزی روٹی دے رہا ہے اس کا رزق کھاؤ، اس کی روزی روٹی کھاؤ اور اسی کی نافرمانی کرو؟ بندے نے کہا کہ ہاں بہت صحیح بات آپ بتا رہے ہیں۔ یا پھر انہوں نے بتایا کہ کوئی ایسی جگہ چلے جاؤ جہاں اللہ تعالیٰ کی وہ زمین نہ ہو اور اس میں تم جا کر گناہ کر لو۔ کہا کہ بس کائنات سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ہے، ایک ایک ذرہ اللہ تعالیٰ کا ہے، میں کہاں جا سکتا ہوں اسے چھوڑ کر؟ تو بندے کو بات سمجھ میں آ گئی کہ ہاں اللہ تعالیٰ جس کی میں روزی روٹی کھاتا ہوں، جس کا دیا ہوا میں جو نہ پہنتا ہوں اوڑھتا ہوں اور جس کی زمین پر میں رہتا ہوں، یہ سب کچھ کرتے ہوئے بھی میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہوں، تو مجھ سے بڑا اور کوئی ظالم نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں جا بجا یہ بتاتے ہیں کہ لوگوں اپنے آپ پر ظلم نہ کرو۔ کوئی بھی بندہ فوراً یہی سوال کرے گا کہ میں کیسے اپنے آپ پر ظلم کر لوں گا؟ تو جو بندہ جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے، چاہے وہ مرد ہو، عورت ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی جب بھی کرتا ہے تو یقیناً وہ اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے۔ تو اسی لیے
ہمیں یہ بات بتائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ المہاجر من ہجر ما نہی اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے جو جو کام کرنے سے ہمیں روکا ہے اور جو جو باتیں بتانے سے ہمیں روکا ہے، ایسے ہر کام سے ہر بات سے باز آ جائے تو وہی صحیح معنوں میں مہاجر ہے۔ میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ کسی بھی آدمی کے لیے نیکیاں کر لینا ذرا آسان ہوتا ہے، مگر جس گناہ کا وہ عادی ہو چکا ہوتا ہے اس گناہ کو چھوڑ کر دور ہٹنا یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ عربی کا ایک شاعر نفس کی مثال دے کر بتاتا ہے کہ وَالنَّفْسُ كَالطِّفْلِ إِن تُهْمِلْهُ شَبَّ عَلَى حُبِّ الرَّضَاعِ وَإِن تَفْتِمْهُ يَنْفَتِمِ، بلکہ کہ نفس کی مثال دودھ پیتے بچے کے جیسی ہے کہ دودھ پیتا ہوا بچہ ماں جب تک اس کا دودھ چھڑاتی نہیں ہے تو وہ جوان ہو کر بھی یہی خواہش کرے گا کہ ماں کی چھاتی سے لگ کر دودھ پیے، کیونکہ اس کی وہ عادت ہو چکی ہوتی ہے، اور جب وہ اس کو چھڑائے گا تو تبھی چھوڑ سکتا ہے۔ تو بالکل نفس کا معاملہ ایسا ہی ہے کہ آدمی جس قدر اس کی اپنی خواہشیں پوری کرتا جاتا ہے تو وہ اور 10 خواہشیں آپ کے سامنے لا کر رکھ دے گا کہ میری یہ خواہش بھی پوری کرو، یہ خواہش بھی پوری کرو۔ لیکن جب آپ اپنے نفس کی لگام اپنے ہاتھ میں تھام کر اسے کسی بھی ناجائز خواہش کی طرف جانے سے روکیں گے، اس کو موڑیں گے اور جائز خواہشات کی طرف لے کر آئیں گے تو وہ دھیرے دھیرے آپ کے اپنے قابو میں آئے گا۔ ورنہ مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ بالکل آدمی نفس کو اپنے قابو میں رکھنے کی بجائے وہ نفس کی گرفت میں چلا جاتا ہے اور یہ نفس اسے پتہ نہیں کہاں سے کہاں بالکل ہلاکتوں کے گڑھے میں جا کر جو ڈھکیل دے گا۔ تو اس لیے جی مہاجر اپنی جگہ پر جو لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کر کے جاتے ہیں تو وہ بھی مہاجر کہلاتے تو ہیں، لیکن واقعی معنوں میں صحیح معنوں میں مہاجر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ جو ان کاموں کو ان باتوں کو چھوڑ دے جن کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے، جن سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے، منع کیا ہے، تو یہ صحیح معنوں میں مہاجر ہوتا ہے۔ اور آج ہم مسلمانوں کے اندر جو دین کی بالکل بھی جو نا کیا ناواقفیت، میں نے 2-4 مجلسوں میں یہ بات چونکہ ایک احساس ہے جس کی وجہ سے میں نے یہ باتیں بتائی تھیں کہ آج ہم مسلمانوں کے گھروں میں اکثر گھرانوں میں الا ماشاء اللہ دنیا جہاں کی ہر چیز ہم جو نا کیا ہے اپنے گھر میں رکھنا چاہیں گے، ہماری اپنی سہولت کے لیے جو جو چیزیں ہوں گی ساری چیزیں ہم جو نا اپنی جگہ پر رکھنا چاہیں گے، لیکن ہمارے اپنے گھر میں ایک چھوٹی سی الماری ہو کہ جس کے اندر دین کی باتیں بتانے والی کچھ کتابوں کا ایک سیٹ ہو۔ بڑے بڑے گھرانوں میں بھی آپ جا کر تلاش کر لیجئے، دنیا کی آسائشیں ان کے گھر میں آپ کو نظر آ جائیں گی، مل جائیں گی، مگر دین پر مشتمل کوئی ایک کتاب ایک بھی آپ کو نہیں ملے گا۔ یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم مسلمان جن کو دین پر عمل کرنا ان کی اپنی زندگی کا اصل مقصد بتایا گیا کہ وہ جئیں گے تو دین کے لیے جئیں گے اور دین پر عمل کرتے ہوئے جئیں گے، مگر دین سیکھنے کے لیے نہ ہم کوئی وقت لگا کر جہاں ہمیشہ مجلسیں ہوا کرتی ہیں ان مجلسوں میں حاضر ہونا، شامل ہونا، جمعہ کا خطبہ تک بھی ہوتا ہے، آنے والے ماشاء اللہ سے آخر وقت میں آتے ہیں کہ ابھی بس نماز شروع ہوگی تو اب اس کے بعد ہم نماز پڑھ کے نکل جائیں گے، پورا جمعہ کا خطبہ بھی سننے کی جو نا توفیق نصیب نہیں ہوتی۔ ایک تو ایسی طرف، اور دوسری طرف کچھ تھوڑا بہت پیسہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت دیا ہوا ہے، ان پیسوں سے دین سیکھنے کے لیے کچھ کتابیں خرید لیں، ہر زبان میں کتابیں موجود ہیں، کیا تمل میں ہے، اردو میں ہے، انگریزی میں ہے، جس زبان میں آپ جو نا مہارت رکھتے ہیں، کون سی زبان جس کے اندر آج دین کی کتابیں نہیں پائی جاتی ہیں؟ مگر اس کے باوجود ہم مسلمانوں کے اندر ایک بڑی غفلت، ہمارے اپنے گھروں میں ہر طرح کے جو نا کہ میگزین آ سکتے ہیں، کسی کے گھر فلمی میگزین آئے گا، فیشن کا میگزین آئے گا، بزنس کا میگزین آئے گا، یہ آئے گا، وہ آئے گا، بہت ساری چیزیں آ سکتی ہیں، مگر دین کا رسالہ کوئی ہمارے اپنے گھر کبھی نہیں آ پاتا ہے۔ تو یہ حالت اگر ہماری اپنی دین کی خاطر رہے گی
جی کہ جس دین کو سیکھ کر اس پر عمل کرنے کی صورت میں وہاں ہماری نجات ممکن ہے، اس دین سے ہم اس قدر جناب بیزار اور ایسے غافل نظر آتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ ہی بس اس کی ہدایت کا سامان کرے۔ تو یہ سب نتائج ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم کیا اچھا اور کیا برا یہ بھی ہم سمجھ نہیں پاتے، اور برائی یہ گناہ یہ سب ہمارا اپنا کتنا نقصان کر دیں گی یہ بھی ہم سمجھ نہیں پاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین صحیح معنوں میں ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجر کا جو ڈیفینیشن دیا ہے کہ المہاجر من ہجر ما نہی اللہ، تو اس کا صحیح معنوں میں ہمیں بھی ہر ایک مسلمان کو اللہ تعالیٰ ایسا مہاجر بنائے، اور اپنے دین کی خاطر، اپنے رب کو پہچاننے کی خاطر اپنا وقت نکالنے اور اپنا پیسہ خرچ کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک کو توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔ الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها، اللهم إنا نسألك رضوانك والجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك اللهم من سخطك والنار وما قرب إليها من قول وعمل، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔